علی بھی اگلا سوال ہے، ہمارے اہل سنت کے ہاں جمعہ کے خطبہ میں خلفائے راشدین کے نام لیے جاتے ہیں، کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ پلیز یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ کا خطبہ کیا ہوتا تھا اور اس میں کیا پڑھا جاتا تھا؟ دیکھیں جی، یہ جو جمعے کا خطبے میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے نام لینا یہ جائز ہے، لیکن نبی علیہ السلام تو ظاہر نہیں لیتے تھے، یہ بعد میں اجتہاداً یعنی وہ احادیث ایڈ کی گئی ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے، تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ پھر اہل سنت کو پھکی تو ملتی ہے نا، جب وہ یہ شیعہ سے کہتے ہیں علی ولی اللہ کہاں سے لگا لیا تم نے کلمے میں، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی، کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ علی ولی اللہ تو ہماری نشانی ہے، ہم نے ایک سلوگن کے طور پہ اڈاپٹ کیا ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا ہم نے یہ سلوگن کے طور پہ اڈاپٹ کیا تو تم نے بھی تو ذان کے ساتھ درود اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اور جمعے کے خطبے میں خلفائے راشدین کے نام لیتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو آپ کہتے ہیں یہ ہمارا نعرہ ہے۔ اب یہ نعرہ تحقیق حق چار یار یا خلافت راشدہ حق چار یار، یہ کوئی صحابہ نے تو نہیں نعرہ لگایا، ٹھیک ہے، یہ اجتہاد نہیں ہے نا۔ تو سر جب دوسرے بھی کوئی اجتہاد کر رہے ہیں اور آپ بھی اجتہاد کر رہے ہیں تو لک وشکار ہی ہے، یعنی کمر درمیان میں رہے گی، ٹانگیں ادھر کر لیں اور سر اس طرف کر لیں، یا سر اس طرف کر لیں، ٹانگیں اس طرف کر لیں، کمر درمیان میں رہے گی، دونوں طرف یہ چیزیں ٹالریٹ کریں ایک دوسرے کو۔ کلمہ شیعہ کے ہاں بھی وہی ہے جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، باقی یہ جو چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں سلوگن کے طور کے اوپر، ہم ان کے اوپر بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن ہم تو ان چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا اپنا خطبہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث امام باقر علیہ السلام نے روایت کی ہے جابر بن عبداللہ سے، اور امام باقر سے بیان کی ہے امام جعفر صادق نے، 2005 نمبر ہے صحیح مسلم میں، کہ نبی علیہ السلام جب بھی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں، درمیان والی اور شہادت کی انگلی جوڑ کے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے بعد تو اب صرف قیامت ہی آنی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام یہ بھی پڑھتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، وہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے داخل کیے جائیں، وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سورہ النساء میں پوری ڈیٹیل ہے کہ تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، گمراہیاں تمام کی تمام دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم میں ہے نا، وہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس خطبے میں شہادت نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، شہادت کی والی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ نساء کی پہلی آیت تلاوت کیا کرتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اس کے علاوہ اور آیات بھی آتی ہیں، سورۃ الاحزاب کی آیات بھی آتی ہیں، ترمذی میں وہ روایت کمزور ہے لیکن مسلم شریف میں ایک ہے سورۃ الحشر کی آیات بھی آپ کچھ تلاوت کیا کرتے تھے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے مستقبل کے لیے قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا آگے، یہ والی آیت تلاوت کرتے تھے۔ اور سر اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی تقریر کیا ہوتی تھی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے نا، وہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جمعے کے 2 خطبے ہوتے تھے اور دونوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھتے تھے اور دونوں خطبے کھڑے ہو کے دیتے تھے، اور اس میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے اور قرآن سناتے تھے۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہر جمعے کے خطبے میں سورہ قاف ہوتی تھی، سورت نمبر 50، سورۃ الکہف ہے نا، 15ویں سے شروع ہو کے 16ویں میں، یہ 26ویں پارے میں چھوٹی سی سورہ قاف جس پہ میرا مسئلہ نمبر 59 ہے، منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت۔ تو وہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ یقین کریں بڑی پرفیکٹ ہے فکر آخرت کے اعتبار سے، وہ سورت آپ پڑھتے تھے۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کے فقیہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کی نماز جمعے کی لمبی ہو اور خطبہ مختصر ہو، اور پھر اس کے آگے الفاظ ہیں کہ بعض خطبے تو جادو کا سا اثر رکھتے ہیں، سحر کا سا۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ الٹ، نماز چھوٹی، صرف اہل حدیث ہیں جو صحیح نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، باقی تو مغرور لا رہے ہوتے ہیں۔ وہ چھوٹی کیوں پڑھاتے ہیں؟ تقریر اتنی لمبی کر چکے ہوتے ہیں کہ انہوں ڈر لگا ہوتا ہے کہ یار جلدی فارغ کریے۔ سر 1:30 بجے جمعے کا ٹائم ہے تو 1:30 بجے مولوی جو ہے نا وہ تھوڑا سا گرم ہونا شروع ہوتا ہے،
اور جا کے 1:50 کے اوپر جا کے جماعت کھڑی کرتا ہے تو جماعت میں اس کو پھر ٹینشن پڑی ہوتی ہے، میں پہلے ہی 20 منٹ لیٹ ہوں، نماز کا رگڑا نکال دیتا ہے وہ. حالانکہ میں نے تقریباً 1.5 سال ایک بریلویوں کی مسجد میں جمعہ پڑھایا اس زمانے میں، 2000 کے اندر بات ہے، 2000 سے لے کے 2001 تک. میری یعنی نماز جمعے کا ٹائم 1:30 بجے تھا، میں 1:20 کے اوپر تقریر ختم کر دیتا تھا سنتوں کے وقفے کے لیے نا. اور جب تقریر ختم کرتا تھا تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ حنفی طریقے سے ہی اس وقت پڑھتے تھے نا، سنتوں کے وقفے بعد 1:25 پہ عربی خطبہ شروع کیا، اور بعض اوقات 1 منٹ انتظار کرنا پڑتا تھا کہ وہ پوری 1:30 ہو تو جماعت کھڑی کرے. 31 تے 32 لی کہانی ختم. تو سر نہ اس ٹائم بھی انتظار کرتے تھے پورے 1:30 ہو جماعت کھڑی ہو. اچھا 2 یا 3 جمعے ہی گزرے تھے سر، لوگ جو ہے نا 1 بجے مسجد میں آ جاتے تھے. تقریر خیر اس ٹائم بھی میری اسپیکنگ پاور تو تھی، کہانیاں بھی بڑے اچھے طریقے سے کرا لیتا تھا. اچھا اون بھی کرا لینا، لیکن اون کرا کے پھر انجینئرنگ کرنا، اردو صرف کہانیاں ہی ہونی ہیں سر. حالانکہ انجینئرنگ میں نے کی ہوئی تھی اس وقت بھی. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب انسان کو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. یعنی علماء جو ہے وہ خام خواہ گھسیٹتے رہتے ہیں، تو قرآن پڑھ کے سنائے، ایک طرف سے قرآن شروع کریں. ان لوگوں نے تو 12 تقریریں کتاب مارکیٹ سے خریدی ہوئی ہے، ہر 12 جمعے کے بعد وہ ریپیٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی بجائے کیا کریں، قرآن ترجمے والا لے لیں اپنے فرقے کا. بریلوی ہیں تو احمد بریلوی صاحب کا لے لیں، دیوبندی ہیں تو اشرف تھانوی صاحب کا لے لیں، اہل حدیث ہیں جونا گڑھی صاحب کا لے لیں، اہل تشیع ہیں تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا لے لیں. سر 2-3 صفحے ہی پڑھ کے بتا دینا قرآن کے، تو ان کو وہ بیچارے پریشان ہوئے ہوتے ہیں، بیچارے نئے نئے خطیب نا جی، وہ پھر جمعہ آ گیا ان کے لیے تقریر کریے، کیونکہ لوگ بھی سن کے آپ کوئی نواں موضوع کرنا ہے، آپ تو لوگ ایجوکیٹ ہو چکے ہیں. تو اب طریقہ یہ کہ سر آپ کہانی کے بجائے ان کو کہ سر قرآن ترجمے سے شروع کر لیں. یار قرآن پاک اتنی موٹی کتاب ہے کہ یہ ان کو کئی سال چاہیے ختم کرنے کے لیے. آلموسٹ جو عام یہ نارمل قرآن ہے آپ یہ دیکھیں، یہ آلموسٹ 600 صفحوں کا ہے. تو اگر یہ ہر جمعے کے خطبے میں صرف 2 صفحے بھی پڑھیں، ٹھیک ہے، تو سال میں کتنے جمعے آئیں گے؟ 52. تو تب بھی 1/3 قرآن بھی نہیں ختم ہوگا. ٹھیک ہے، کتنا ہوگا؟ 100. 6 سال بعد سر خطبہ ریپیٹ ہوئے گا، دیکھ لو. کیونکہ 1 سال میں 100 صفحے پورے ہوئے تو 6 سال کے اندر 600 صفحے پورے ہوں گے. اور اگر اس کو صحیح طریقے سے بیان کیا جائے تو 1 صفحہ بھی نہیں سر مکمل ہوتا. آپ دیکھتے ہیں ہماری تفسیر ایک آیت کے اوپر میں نے بعض اوقات 6 گھنٹے کے لیکچرز ہیں. تو قرآن کو، اور نبی علیہ السلام کا خطبہ جمعہ قرآن تھا، اور وہاں یہ ایڈوانٹیج تھا کہ بیان کرنے والا بھی عربی تھا، سننے والے بھی عربی تھے، نہ ترجمے کی ضرورت تھی نہ تفسیر اس طرح کرنے کی، ڈائریکٹ بات کی دل کے اوپر اتر گئی. اب ہمیں ذرا ترجمہ بھی کر کے بیان کرنا پڑتا ہے. تو نبی علیہ السلام کے جمعے کا خطبہ تذکیر ہوتی تھی، نصیحت، اور نصیحت کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے.